یہ حدیث پاک میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. پھر کہا یا رسول اللہ یہود کو اگر میرے اسلام کے قبول کرنے کا علم ہو گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گے. سو یہودی حضور کے پاس آئے, عبداللہ کے گھر میں چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں ایک پیچھے روایت میں آتا ہے ایک جگہ کھڑا کر دیا اور جتنے یہودی آئے تھے ان سے پوچھا حضور نے یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے. میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں. یہودی مولوی کہنے لگے کہ عبداللہ بن سلام وہ سیدنا وہ ابن سیدنا, وہ تو ہمارے سردار ہیں, وہ تو ہمارے سید ہیں, اعلیٰ نسب ہیں اور ہمارے بزرگوں کی اولاد ہیں. حضور نے فرمایا اگر عبداللہ اسلام لے آئیں تو اور مجھے قبول کر لیں تو اس نے کہا اللہ کی پناہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن سلام کو حضور نے آواز دی کہ آپ آ جائیے. تو حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے سامنے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سامنے جو ہستی جلوہ گر ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. یہودی تھے تو متعصب, پھر کہنے لگے ابھی تو سید کہہ رہے تھے, سردار کہہ رہے تھے, امام کہہ رہے تھے کہ سیدنا و ابن سیدنا, اب کہنے لگے شرنا و ابن شرنا, یہ تو بڑے معاذ اللہ شریر ہیں اور شریروں کی اولاد ہیں. گالیاں دیتے وہ باہر چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے پہلے کہا تھا نا یہودیوں کو یہ سچ قبول نہیں ہوگا جو اللہ نے یہ توفیق مجھے عطا فرمائی. تو دیکھیں وہ لوگ جو یہود تھے اللہ نے ان کے دل پر جب یہ بات کھولی. آپ کہیں گے کیسے کھول دی؟ میں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایزی لیا اور اپنے آپ کو آزاد چھوڑا. نسب کو بھی ایک طرف رکھا, برادری کو ایک طرف رکھا, دلائل کو سامنے رکھا کہ یہ دلائل ہیں. تو جب انہوں نے کسی کنیکشن اور کسی خارجی اور ذہنی دباؤ سے ہٹ کر خود کے استدلال کو سامنے رکھا تو حضور سید عالم کی تو سیرت یہی ہے کہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے.